اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 439، پارٹ 439 قرآن پاک سورہ نمبر 45، 45ویں سورہ الجاثیہ کی آیات 27 to 37، 27 سے لے کر 37 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح پچھلی قسط کی جو آخر میں جو بات تھی اس کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں تاکہ پھر ملانے میں آسانی رہے۔ اس کے اندر وہی بات ہم کر رہے تھے جی، جس میں وہ جب یہی کہ جب کھلی آیتیں سنائیں گی قرآن پاک کی اور جو ان کو دعوت دی جاتی ہے ایمان کی، تو وہ آگے سے اب ان کے پاس کوئی پوائنٹ یا حجت تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ پھر وہ فضول بات کرتے تھے کہ جی ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ جی، کہ تم کہتے ہو کہ دوبارہ لوٹ کر جانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا جی کہ نبی پاک سے کہ انہیں بتا دیں کہ جی اللہ جو ہے وہ تم اس نے پہلے بھی زندہ کیا تھا، پھر وہی تم کو مارتا ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن اس نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے لیے، یہ تو کوئی روٹین میٹر ہو جائے گا۔ تو اور جس کے قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، اور اس دن تم سب کو وہاں پہ جمع بھی کیا جانا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اگر تم لوگ نہیں سمجھتے، سارا کچھ بتانے کے بعد بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ ایسا ہونا ہے، میں نے کرنا، اور ایسا ہونا ضروری بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے یہی آپ چیز کو رکھ سکتے ہیں توقع کہ جی جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو اس کے اندر کوئی وجہ یا حکمت بھی رکھی تھی، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ قیامت آئے اور ہر چیز کا حساب کتاب کیا جائے۔ یہاں تک ہم بات کر چکے تھے، زیادہ تفصیل دیکھنی تو پچھلی قسط میں دیکھیں۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں جی۔ تو آج کی قسط جو ہے جی وہ شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 27 سے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو تلاوت کرتے ہیں اسی سورہ کی، اور پھر اس کی ترجمہ تفسیر کریں گے جی، اور اسی طرح پھر جب اگلی آیتیں آئیں گی ان کا صرف ترجمہ اور تفسیر ہی کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 27 تھی، اس کی تلاوت کر دیجیے۔ اب اس کو ترجمے کی طرف چلتے ہیں جی، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی ہم تفسیر بھی کریں گے جی۔ اب تھوڑی ایک بات پہلے ذہن میں رکھتے ہیں ترجمہ شروع کرنے سے پہلے، یہاں سے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ سے جی۔ لوگ جو تھے منکرین مشرکین دونوں کو ایک ہی ہم وہ اس میں شامل کرتے ہیں گروپ میں، ان کی یہ غلط خیال تھا، خام خیالی تھی جی، اور کہ وہ جو شریک ہیں ان کو وہ بچائیں گے، جو اللہ کے ساتھ وہ جو شریک کرتے تھے، چاہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہوں، بت ہوں، یا کوئی روحانی پیشوا ہوں، ان کے روحانی لوگ بڑے ہوں جن کے اندر مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں جی، کچھ لوگوں نے اولیاء کو بنایا، کچھ نے پیروں کو بنایا ہے، جن کو بھی بنایا ہوا، ایون پیغمبروں کو بنایا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنایا ہوا، تو فرشتوں کو بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جو بات یہ ان کا خام خیال یہ جی کہ لوگ جن کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ کے معاملات میں شریک ہیں اور یہ ہمیں اس دن بچا لیں گے، تو اس کے بارے میں اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہارا غلط خیال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ترجمہ آپ یہاں سے کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے جی، فنش، بات ہی فنش ہوگی کہ پوری کائنات جس کے اندر زمین اور آسمان، زمین سنگل بات کی جاتی ہے، آسمانوں کو کیا جاتا ہے جمع میں ہمیشہ، کہ سب کے اوپر بادشاہی، سب کے اوپر کنٹرول، نگرانی وہ اللہ ہی کیا۔ وہ اللہ نے خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، پیدا سب کچھ اسی کا ہے جی، اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ ہی کیا، صرف اللہ جی، اور کسی کی نہیں جی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ترجمہ، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، اور پھر جس دن قیامت آئے گی اس دن پھر کیا ہوگا جی؟ وہی والی بات ذہن میں رکھی ہوئی ہے نا، جہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ جو لوگ کسی اور چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دوسرے والے جو خاص لوگ ہیں ہمیں بچا لیں گے۔ تو سنیں، تو جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن یہ اہل باطل، جن کے اس طرح کے غلط نظریات ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ قیامت ہی نہیں آنی، اٹھایا ہی نہیں جانا،
باطل نظریات جو ان کے ہیں، تو اس دن یہ اہل باطل بڑے خسارے میں ہوں گے، صرف خسارے میں نہیں ہوں گے، بڑے خسارے میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، نقصان میں. اچھا جی، تو وہ نقصان میں ہوں گے تو کیا اس وقت ہوگا؟ مطلب خسارے میں ہوں گے تو اس کی نشانی کیا سمجھ آئے گی؟ ترجمہ: اس وقت تم دیکھو گے کہ لوگ اس وقت یہ چیز دیکھیں گے، اس وقت تم دیکھو گے، نبی پاک بھی کوئی بھی بات کی ان سے مخاطب ہے نا، تو انہیں سے بات کی جا رہی جو ہمارے ساتھ بھی کی جا رہی ہے. اس وقت تم دیکھو گے کہ ہر گروہ، سارے گروہ جو ہیں، اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانو بیٹھا ہوگا. تو وہ اس دن جناب وہ سارے ان کو چپ کر کے نا تمیز کے ساتھ وہاں پہ اپنا وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ جاسیہ جو کہا تھا نا ہم نے جب سورہ سٹارٹ کی تھی، جاسیہ کے مطلب کہ نیل ڈاؤن، جھک کے مطلب بیٹھنا، گھٹنوں کے بل مطلب وہ بیٹھے ہوں گے. سمجھ لیں کہ جس طرح یہ جب وہ بیٹھتے ہیں جب نا اپنا اتحیات پڑھنے کے لیے، اس طرح بیٹھے ہوں گے. دو زانو بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. جاسیہ کا معنی ہے جی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے یا گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ جو بیٹھے ہوں گے اور سارے گروہ، تو اس دن کیا کیا جائے گا پھر؟ اس وقت تم دیکھو گے ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانو بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. ہر گروہ کو اپنا نامہ اعمال دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا. تو وہ سارے اب وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوں گے جی. تو سارے لوگ ہوں گے، اس میں دونوں طرح کے ہوں گے نا، سمجھ لیں نا، اس لیے بتایا جا رہا ہے. تو پھر جو ان کے اندر سے جو گروہ ہیں، تو ہر گروہ کو ان کا جو بھی حساب کتاب ہے جی، نامہ اعمال ہے، وہ جو ریکارڈ ہے، سارا ڈیٹا ہے سارا، وہ جسے کہتے ہیں نا، آج جب معاملات جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو دونوں طرف کے وکیلوں کے پاس وہ فائل ہوتی ہے، دونوں کا ریکارڈ وہ دونوں کو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت پھر وہ نامہ اعمال دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا، بھی یہ دیکھ لو، یہ تمہارا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا ہلکا میں ساتھ ساتھ وہ کری جا رہا ہوں، جب جہاں پڑے گی وہاں کر دیں گے. سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جی، گروہ بنے ہوں گے ہر قسم کے، ان میں سے پھر ہر گروہ کو پکارا جائے گا جی، آ کے بھائی یہ آپ کا ریکارڈ ہے جی، یہ آپ کی فائل ہے، یہ آپ کی جناب ہارڈ ڈرائیو میں آپ کا جو ریکارڈ پڑا نا جی، یہ تو آپ کا ان کو بلا کے نا وہ دکھا دیا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ ترجمہ: ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، مطلب چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی بات، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو آج تمہارا وہ دن آ گیا ہے جس کا اللہ کا وعدہ تھا کہ اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جو بھی جزا سزا بدلہ. چلیں جزا سزا تو کا لفظ پھر آگے شروع ہو جائے گا نا، جب کیا ہوگا تو بدلہ دیا جائے گا جی. اب آگے کیا ہے جی؟ بڑی کلیئر بات ہے، کوئی اس میں ابھی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا، یعنی ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نہیں، دفتر ہے، یہ تمہارا تحریر ہے، دفتر ہے، ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے جی. پوری فائل جو ہے وہ ان کو دے دی جائے گی، دکھا دی جائے گی، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا ریکارڈ آپ کے اوپر. اس میں کوئی گڑبڑیشن، کوئی پیسے دے کے، کوئی ہیرا پھیری کر کے آپ نے نا کوئی اس میں سے چیزیں چینج نہیں کروائی ہوئی، جو ایگزیکٹ ہیں وہی وہاں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی. ملا کے کوئی آپ نے فرشتوں سے کوئی چکر نہیں چلوائے ہوئے، بالکل ایگزیکٹ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. ادھر اس طرح کے کام نہیں ہوتے جو آپ کچہریوں میں کراتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ادھر ان چکروں میں نہیں رہنا آپ لوگ. یہ ہمارا دفتر ہے، تمہاری فائل ہے، ریکارڈ ہے، تمہاری اسٹوریج ہے، سی ڈی ہے، تو اس کو جو بھی کہہ لیں وہ اس کو ہارڈ ڈرائیو اس کو دے دی جائے گی جی. یہ تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا، کوئی چیز مس نہیں ہے. ترجمہ چل رہا ہے: اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ جو ریکارڈ ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے. وہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو لکھواتا رہا ہوں اپنی نگرانی میں.
کہ میں اس کا پورا ریکارڈ رکھواتا رہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن انصاف جسے کہتے ہیں نا کرنا ہے، عدل و انصاف، تو وہ سارا ایک ایک چیز وہاں پہ لکھ کے آپ کا ریکارڈ بنا کے آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کو ویسے نہیں کہہ دیجیے بس تم نے کیا تھا تو یہ ہے تو وہ ہے. آپ کہیں جی نہیں وہ تو اس میں یہ والی بات ہی نہیں تھی، تو وہاں پہ ایک ایک بات ہوگی، پورا ریکارڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا بدلہ بھی اسی کے مطابق دیا جائے گا، بالکل اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کہا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہمارا دفتر ہے، ریکارڈ ہے، تحریر ہے، جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق. اس لیے جو کچھ تم کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ریکارڈ کیوں میرے پاس ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے، مطلب ذرہ برابر بھی کچھ کرتے تھے، اسے ہم لکھواتے رہتے ہیں، لکھواتے رہیں جی. ہم اس کا پورا ریکارڈ سمجھ، یہ اللہ کا ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے، وہ سارا وہاں پہ رہا ہے. بس کہ اس کے اندر کوئی وہ آپ دوسرے چکروں میں نہیں پڑھ دیں گے، کوئی چینجنگ وینجنگ، کوئی ہیرا پھیری، کوئی بدلوا کے ڈاکٹر سے مل کے سرٹیفکیٹ لے لیا، کوئی ادھر سے لے لیا، کوئی یہ وہ نہیں، کوئی نہیں. بالکل پرفیکٹ ریکارڈ ہوگا. اور وہاں مانیں گے بھی وہ کہ بالکل صحیح ہے، یہ وہ بتایا ہوا ہے. جب فرشتے پوچھیں گے دوسرے وہ کہیں گے مانیں گے، مطلب وہاں نہ تو نہیں کریں گے نا. اسی لیے تو کہیں گے نا دوبارہ جانے دیں، تو اس دفعہ ہم نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ مان رہے ہیں کہ اس دفعہ مطلب ہم نے کیا سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. اب لکھاتے ہیں یہاں تک تو کوئی اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب کسی قسم کی کوئی کسی غلط چیز کے اوپر، جھوٹی گواہی کے اوپر نہ آپ کو کوئی مطلب آپ کو سزا نہیں دی جانی. یہاں تو اب بات کلیئر ہوگی جی. اب پھر وہ جو گروہ ہیں، اب جو اس کے مطابق ان کے معاملات چلیں گے، تو اب ان گروہوں کے بارے میں چلتے ہیں جی کہ کیا کیا اس کا معاملات پھر ہوں گے جی. جب وہ سامنے آ جائے گا نا ریکارڈ، تو پھر وہ ریکارڈوں کے مطابق ہی اب چلیں گے نا. تو اب وہ ریکارڈ کون سا آ رہا ہے جی؟ اب پہلے ریکارڈ آئے گا اچھے لوگوں کا، ایمان لانے والوں کا. اب دیکھتے ہیں جی، اس کا ذکر شروع کیا اللہ تعالیٰ سے. ترجمہ اب یہاں سے جی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یاد رکھ لیں یہ بات میں نے آپ کو چھوڑنی نہیں ہے کہ دونوں کام آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اچھے ایمان کے ساتھ اچھے کام کرنے. خالی ایمان اگر آپ نے کیا نا تو پھنس جائیں گے. بتا دوں گا ہر دفعہ جہاں بھی ذکر آتا ہے میں ہر دفعہ بتاتا بھی ہوں، یہ دونوں کام ہیں لازمی ہیں. خالی نام لکھوا کے تو نہیں وہاں پہ چلے جانا. ترجمہ کرتے ہیں جی. پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تھے، دونوں بات اور ساتھ ہے، ملا دیا اس نے اور نے، ایک سے کام نہیں چلے گا، دونوں کام کیے تھے. پھر کیا ہوگا جن کا؟ ان کو ان کا پروردگار، ایسے لوگوں کو ان کا پروردگار، ایک ہی پروردگار سب کا جو ہے، اپنی رحمت میں داخل کرے گا جی. ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. اس کے اندر پوائنٹ ہے بڑا باریک سا کہ اپنی رحمت میں داخل کرنے کا سے کیا مراد ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. اچھا، یعنی صرف اعمال کا ہی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے ساتھ ان کے پروردگار کی طرف سے بے پایاں انتہائی زیادہ رحمت اور انتہائی زیادہ فضل بھی ہوگا، جس کا تصور آپ دنیا میں نہیں کر سکتے. تو ان لیے آپ نے بڑا پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہ دونوں کام کرنے ہیں، ایک میں سے کام نہیں چلے گا. تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا. انہوں نے کہا ان کا پروردگار ان کو اس کا بدلہ دے دے گا، اچھا بدلہ دے دے گا. تو بس وہ جو کیا اچھا نہیں، وہ تو ملے گا ہی ملے گا. صرف یہ نہیں ہوگا مال کا بدلہ ملے گا، بلکہ کہا میں اپنی رحمت میں ان کو داخل کر دوں گا. یعنی اس کے ساتھ انتہائی زیادہ رحمت اور انتہائی زیادہ فضل. وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ہم یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے سپرلیٹو ڈگری میں جناب، کہ ٹھیک ہے جی. رحمت کا جو ترجمہ ہے نا اس طرح ہم نہیں کر سکتے. وہ رحمت اللہ کا کر دوں گا، اس کو ہم اس کو ناپ تو نہیں سکتے کتنی کریں گے، تو مطلب ان لمیٹڈ ہوگی. اسی لیے تو کہا نا، ورنہ یہ تھوڑی کہنا تو ہم تھوڑی سی رحمت بھی کر دوں گا، ایسے تو نہیں کہا نا. تو رحمت کہہ دیا تو اس کا لمٹ کوئی نہیں ہے. اور اگلی بات سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایسی رحمت ہوگی کہ جس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. کیسے جی؟ ترجمہ. پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی در حقیقت کھلی کامیابی ہے، بہت کلیئر کٹ، بڑی نظر آنے والی صاف کلیئر کامیابی ہے. تو ثابت ہوا نا کہ وہ جو رحمت ہوگی وہ اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں کر سکتے دنیا میں. تو کھلی کامیابی، ورنہ خالی کامیابی کہا جاتا ہے،
کھلی کامیابی تھی. ذالکا هو الفوز المبین. ٹھیک ہے، کھلی کامیابی. ہاں جی، کامیابی مبین کھلی ہوئی. خالی کامیابی کافی تھا نا، تو پھر کھلی کیوں کہا؟ وہ اسی لیے کہا کہ وہ جو رحمت ہے نا وہ کھلی ہے، مطلب وہ لمٹ نہیں ہوگی اس کی. ان کا یہی ہوگا، ان کو جو بھی کچھ ملے گا نا وہ بڑھ چڑھ کر اس کا ملے گا. اب آپ کو کہتے ادھر نہ چلے جائیں کہ ان کو بھی پھر جو غلط کام کیے ان کو بھی پھر بڑھ چڑھ کر عذاب دیے. نہیں ادھر نہیں ہوگا، یہ ادھر کا کام ہے ادھر. اب آگے چلتے ہیں، سامنے آ جاتی بات. یہ پہلے گروہ کا تو کلیئر ہو گیا نا جی کہ ان لمیٹڈ جناب کھلی کامیابی اور ان لمیٹڈ رحمت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کر دیں گے جی. ٹھیک ہے جی. اب میں لفظ یہ والا یوز کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کل یہ پسند کرتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا کہ وہ ان لمیٹڈ ڈیٹا ہے، ان لمیٹڈ منٹس ہیں، ان لمیٹڈ ٹیکس ہیں، یہ وہ تو اس طرح کے آج کل چل رہے ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں وہ رکھوں تاکہ آسان رہے آپ کو سمجھنا. اب یہ تو ہو گئے جی وہ والے لوگ ایمان والے اور اچھے. اب دوسروں کی طرف چلتے ہیں. ترجمہ: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کفرو وہی ہوتے ہیں ماننے سے انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، نہ ماننے. وہ شرک والے بھی اسی میں آتے ہیں، وہ ہم نے کلیئر کی ہوئی بات. رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان سے کہا جائے گا، مطلب ان سے ایک طرح سے استفہامیہ سوالیہ مین کوشچن والا سوالیہ. وہ دوسرا سوال یہ نہیں کہ سوال مانگنے والا سوال نہیں، یہ والا سے بات کی جائے گی. کیا کہا جائے گی ان سے کہا جائے گا یہ جو جنہوں نے ماننے سے انکار، اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ بتاؤ کہ تم کو میری آیتیں جو تھیں وہ آ کر میرے پیغمبروں نے تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی تھی، بتایا نہیں تھی؟ میں نے تمہیں یاد آنے کے لیے اپنی کتابیں بھی بھیجی تھی نا، رسول بھی بھیجے تھے نا. تو تمہارے ساتھ یہ والی بات نہیں ہوئی؟ تم یہاں پہ آج اس گروپ میں کیوں ہو بھائی؟ کہ تمہیں بات نہیں پہنچی تھی؟ اب یہ سوال خود بخود ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سوال ان سے جواب لینے کے لیے نہیں دیا گیا کہ اب وہ آگے سے جواب دیں گے بھی ہاں یا نہ. وہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے نا کہ بھی اس کا جواب کیا ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک طرح سے رسوائی اور ملامت کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر ایک ملامت کے انداز میں کیا جا رہا ہے. وہ بات تمہیں سمجھایا تھا نا، اور تم لوگوں کو سمجھایا تھا، بتایا تھا نا، آیتیں بھیجی تھی نا. اس طرح کا انداز ہے. اچھا تو میری آیتیں کا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ مطلب سنائی جاتی تھی نا، تو پھر تم کیوں نہیں مانے؟ مطلب یہ انداز ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ آگے چلتے ہیں. تو اب جواب اس کا لکھا ہوا نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے، وہ بریکٹ میں رکھتے ہیں. مطلب کہ یقیناً سنائی جاتی تھی نا، گارنٹیڈ سنائی جاتی تھی، اس کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے. پورا رسول کی آمد اسی بات کی ہوتی ہے. اور رسول کس لیے آتے ہیں؟ پیغمبر نبی کس لیے آتے ہیں؟ رسول کس لیے؟ اسی کام کے لیے تو آتے ہیں. اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اللہ کی کتابیں کس لیے آتی ہیں؟ اسی لیے آتی ہیں. تو وہ تو گارنٹی ہے نا بھی ہوا ہے. تو اس لیے وہ یقیناً سنائی جاتی تھی. جواب کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ جواب لینے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی. یہ ان کو رسوائی کے لیے اور ان کی ملامت کے لیے کہ تم کیسے لوگ ہو. حالانکہ میں نے فطرت میں ودیت کیا تھا، اس کے باوجود مجھے ضرورت نہیں تھی بھیجنے کی. میں نے پھر بھی یاد آنے کے لیے اپنے کتابیں اور رسول بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے، پیغمبر بھی بھیجے. تو وہ یقیناً تم کو سناتے رہے 100%. ہمیں پتہ ہے نا کہ میں تو بھیجی ہے نا، مجھے تو پتہ ہے سارا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوا پھر؟ اب ہوا کیا تھا پھر؟ کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، تو وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ بریکٹ میں یقیناً سنائی جاتی تھی نا. ان کے جواب کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آگے سے ترجمہ چل رہا ہے. اب ہوا کیا تھا اللہ تعالیٰ بتاتے، مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے. یہ تم نے ضد، تکبر، غرور، ہٹ درمی، اور یہاں تک یہ کہتے تھے کہ اگر تم ٹھیک بھی ہو تو تب بھی نہیں مانتے پیغمبروں کو. مطلب یہاں تک بھی قبول کر لیتے تھے. تم کہا مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ ہو. تو نے کہا ایسے لوگ جن کو لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمام حجت کرنے کے لیے، کس حد تک نہیں کیا، اور پھر اس کے باوجود ساتھ ڈھیل بھی دیتا رہا، وقت بھی دیتا رہا، ٹائم بھی دیتا رہا. تم نہیں مانے تو تم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو فرمایا مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے. تم سے جب کہا، ترجمہ چل رہا ہے، تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو گارنٹیڈ ہے
علماء کو تم کو یہ بات گارنٹی کر کے بتائی جاتی تھی، کنفرم کر کے بتائے جاتے تھے اللہ کا رسول آ کے، اللہ کا پیغمبر، اللہ کی کتابیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ تو حق ہے، سچا ہے، وہ تو ہو کے رہے گا۔ وہ قیامت کے آنے میں تو کوئی شک و شبہ کی بھی گنجائش بھی نہیں ہے جی، کہ اس کے اندر کوئی بندہ ہے کہ ذرا برابر بھی کوئی سوچے، کیونکہ وہ اگر کریں گے تو پھر تو آپ اللہ کے بارے میں بری بات کر رہے ہیں، کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی نا، پچھلی قسط میں یا اس سے پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ میرے اوپر تم اتنا برا حکم لگاتے ہو، میرے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی دنیا بنائی، اتنی میرے دنیا میں نے لوگ جو پیدا کر کے وہاں پہ بھیجے، تو پھر میں نے انہوں نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا، اب میں نے ان سے حساب ہی نہیں لینا، میں اس طرح کہوں بھی تمہارے میرے بارے میں میری مطلب کہ تم کہہ لو کہ میری ریپوٹیشن تم نے یہاں خراب کر رہے ہو، تو میرے بارے میں یہ تم باتیں پھیلا رہے ہو کہ جی میں کچھ پوچھوں گا ہی نہیں بھی کسی سے۔ تو یہ بات تھی یہاں پہ، تو ان کا اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ والی بات کوئی شبہ رکھی جائے تو پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کی، جسے کہتے ہیں نا جی، ساکھ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ساکھ پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا کام کیا تو وہ کسی مقصد کے لیے، حکمت کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے ہو گیا، تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، سچا ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، پلٹ کر جاؤ گے، وہاں ہر چیز کا بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم کہتے تھے، تو آگے سے تم پتہ کیا کہتے تھے، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے جی؟ سنیں آپ کیا کہتے ہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہاں ہاں کچھ گمان سا ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے۔ اب یہ ان کی طرف سے بات ہے جی، پہلے کہتے تھے جی ہم جانتے، سٹارٹ کیا جی ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ جی قیامت کا، ایسی باتیں ہیں جی، مر کھپ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو گیا، ہم نہیں جانتے قیامت کیا، ہمیں تو پتہ نہیں قیامت ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ زیادہ زور لگاتے ہیں تو ہاں اتنا سا کچھ مطلب کوئی ہمیں شک شبہ سا ہے، مطلب کوئی گمان سا ہے، تھوڑا سا وہ لگتا ہے شاید کوئی اس طرح کی بات ہو، مطلب تھوڑا بہت شک تو ہے، شاید اس طرح کی کوئی بات ہو، لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے۔ افرم نہیں مانتے ہیں، پھر تھوڑا سا شک کا اظہار کر کے کچھ ہو جائے شاید، اور پھر کہتے ہیں لیکن اس کو نہیں مانتے، لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے۔ نہیں کہتے ہیں ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہاں کچھ گمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا کیا لفظ تھے اس کی طرف تھوڑا سا نا، وہ کہتے تھے جی کہ کل تم ماں ندری مساحت، ہمیں نہیں پتا، انا ظن، گمان ہے، الا ظنم وما نحن، مگر یہ صرف گمان ہی ہے، اور ہم نہیں، مطلب ہمیں نہیں پتا، یقین نہیں ہے، ہاں جی یہ مل گیا، بمستقینین، ٹھیک ہے جی، ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اب سادہ دوبارہ پڑھ کے چلتے ہیں، ہم بکوات کے لیے رہیں۔ تو تم کہتے تھے، یہی جو نہ ماننے والے، کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہاں کچھ گمان سا ہے، ہمیں کچھ ہلکا سا کچھ شک پڑتا ہے، کچھ گمان سا ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایسے کیوں کہاں ہونا ہے، تو ہم یقین نہیں کرتے اس بات کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ صرف، یا تمہارے پاس کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے تو آپ کے پاس ایک کنفرم نیوز ہونی چاہیے نا، 100% آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی یہ چیز اس طرح نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بندہ آگے کہتا ہے کھائی نہیں، آپ کہیں نہیں میں تو 100 میل کی رفتار سے گاڑی لے کے جاؤں گا، تو آپ کو تو پتہ نہیں نا، یا تو آپ نے پہلے چیک کی تھی ابھی اتر کے، تو یا آپ اتر کے چیک کر لیں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کو نہیں میں تو جاؤں گا جی، ہے کہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں، یہ تو اسی بات ہے۔ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے صرف گمان کی وجہ سے، وہ ظن کی وجہ سے، تم نے صرف اس گمان کی وجہ سے کہ تمہیں شک تھا کہ شاید نہ ہی ہو، تو اس کی وجہ سے تم نے ایک اتنی بڑی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا، مطلب کھائی سامنے تھی، ان کو شاید نہ ہو جی، کسی نے آپ کو کہا جی وہاں کھائی ہے، نہیں کرنا، سمجھایا بتایا، میں ادھر کیا میں دیکھ کے آ رہا ہوں، نہیں جانا ادھر،
وہ یار پتہ نہیں ایسے ہی تم کہہ رہے ہو سکتا ہے نہ ہی ہو، میں مطلب نہ مجھے شک کیا تم ایسے ہی کہہ رہے ہو. اب اتنی بڑی چیز کا تو کوئی شک نہیں لیتا نا. بھی کہوں پتہ ہے میری جان چلی جائے گی. تو آپ وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہو تو آپ نے تھوڑا سا سلو جا کے چیک تو کرنا ہے نا وہاں پہ. تو کہا جی اتنا بڑا تھا کہ تمہاری جان جائے گی، عذاب میں جلو گے، مرو گے، ختم ہو جاؤ گے، تو بندہ تھوڑی بہت چیکنگ تو کر لیتا. تم نے وہ صرف شک ہی بنا پی کہ شاید یہ بندہ ہمیں غلط کہہ رہا ہے، تم نے کہا ہم نہیں مانتے. تمہارے پاس کوئی پراپر سالڈ پروف نہیں تھا کہ تم نے اتر کے دیکھ لیا یا سمجھ لیا، سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے یا قانون کر لیا یا تفکر کر لیا. نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے صرف گمان کی وجہ سے، شک کی بنا پر کہ شاید کوئی جو کہہ رہے ہیں صحیح نہیں کہہ رہے تو ہم نہیں مانتے، تو تم نے اس پہ یہ والی بات کر دی. اس طرح کے کاموں کے لیے تو یقیناً علم چاہیے تھا، اور یہ تو صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ ان کی طرف سے بات ابھی میں کر رہا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ جی ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے گمان کی وجہ سے اس کو نہیں مانا، یہ پوائنٹ ہو گیا. اب دوسرا بات یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے منکرین، کیونکہ یہ تو ہمیں صرف کہا جا رہا ہے نا، ہم نے دیکھی نہیں ہے، تمہارے سامنے تو کچھ چیز نہیں ہے ابھی، ہمیں تو یا تو پروف دیا جائے نا آگے. بھائی ان کو پروف کیا مطلب اللہ تعالیٰ خود اتر کے آ کے ان سے مطلب بات ہی شروع کر دیں، ان سے سسٹم شروع کر دیں، یا پیغمبر ان کو لے کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے اوپر جا کے قیامت دکھائیں جی جہاں پہ وہ آئیں جی، وہ مطلب جہنم دکھائیں. ان کو کیا کریں بھی، ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں، اس طرح کے معاملات تو نہیں ہو سکتے نا. لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، تمہارا یہ گمان تھا نا کہ کیونکہ اس طرح کر کے ہمیں چیز نہیں دکھائے گی، صرف ہمیں بتایا جا رہا ہے تو ہم نہیں مانتے جی. آپ کوئی بندہ بات بتاتا ہے کہ آگے کھائی ہے تو آپ صرف شک کی بنا پہ کہ شاید یہ غلط کہہ رہا ہو، آپ یہ تو نہیں کرتے نا کہ آپ سیدھا پھر نکل جاتے ہیں وہاں سے. آپ چیک کر لیتے ہیں ڈبل کے بھی کہہ رہا ہے تو میں چانس کیوں لوں، میری تو جان جانے کا خطرہ ہے. تو یہاں تو سب کو جانے کا خطرہ ہے، وہ فراور کے لیے، اور ایک ابدی مطلب وہاں پہ رسوائی اور جہنم میں جلنے کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے تو چیک کرنے میں کیا پرابلم تھا. تو وہ نہیں کیا. تو اب ان کو چاہیے کیا تھا کہ کیا کیا جائے. وہ سن لیں جی. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس بات پہ آپ کو یقین کریں نا، کہ ہمیں یقینی علم ہو جائے، ابھی تو ہمیں شک ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے نہ ہو، کھائی ہو یا نہ ہو، تو ہمیں تو نہیں پتہ. مطلب آپ چانس پہ جا رہے ہیں، رسک لے کے جا رہے ہیں. بھائی رسک لے کے کیوں جاتے ہو، کنفرمیشن پہ کیوں نہیں جاتے بھی تم چیک کر لیتے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہم جو ہے نا یقینی علم ہمیں چاہیے، تو وہ تو ایک صورت میں حاصل ہو سکتا ہے. وہ پیچھے انہوں نے بتایا تھا نا پچھلی قسط میں بھی، کہ وہ کیسے جی، کہ جو ہمارے باپ دادا جو فوت ہو چکے ہیں نا پرانے وقتوں میں، ان کو آپ زندہ کر کے ہمیں دکھا دیں کہ دوبارہ اٹھنا نا، قیامت کے دن لوٹ کے جائیں گے نا، تو سارے مردے اٹھ کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ والا کام ہمیں کر کے دکھا دیں دنیا میں، کہ جو ہمارے باپ دادا لکڑ دادے فوت ہو گئے جی، ان کو ابھی یہاں پہ اٹھائیں، نکالیں، 20 30 40 50 60 100 سال ہو گئے ہوں، ان کو نکال کے دکھائیں، ان کو زندہ کر کے یہاں پہ دکھا دیں. اب دیکھیں ذرا سی بھی بندہ اس کو غور کرے تو یہ انتہائی جہلیت والا ناجائز قسم کا احمقانہ مطالبہ تھا. اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان صرف اسی چیز کو مانے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. یہ کچھ ضروری تو نہیں ہوتا جی. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے، خواہ کتنے ہی آپ کو نا اس کے عقلی واضح اور اخلاقی دلائل بھی موجود ہوں. تو اگر انسان اس لیول پہ اتر آ جائے تو پھر تو عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تو ایک فضول چیز بن جائے گی نا. تو پھر تو آدمی جو ہے وہ تو سمجھ لے جانور اور آدمی تو کوئی فرق نہیں رہے گا جی. شکل و صورت کے علاوہ کیا فرق رہے گا جی. مطلب یہ ہے، اس کے معنی تو جہاں تک بھی آپ کر سکتے ہیں کہ انسان جو اپنے اندر اس کی عقل ہے وہ اس کو بھی نہیں مان رہا. وہ کیوں جی نہیں مان رہا؟ وہ اس لیے وہ عقل اس نے دیکھی ہے کبھی. جسے ہم کہتے ہیں نا عقل ہوتی ہے، تو عقل وہ دیکھی ہوئی ہے کسی نے؟ عقل کیا ہوتی ہے ہم نے تو نہیں دیکھی. عقل کیا ہوتی ہے نا، یہ تو فیلنگز اور ایک احساسات اور چیزوں کا اور اس کو اسیسمنٹ کرنے کا معاملات ہوتے ہیں نا. یہ کچھ اس طرح کی چیز تو نہیں ہوتی کہ آپ اس کو عقل کو تو دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، تو مانتے تو سارا ہے نا لوگ بھی یار بندہ بڑا عقل مند ہے. وہ اس طرح کی کوئی فزیکل چیز تو نہیں نا عقل آپ اس کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ انسان کے پاس جتنا بھی علمی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، سرمایہ ہے، اس کا اگر جب دیکھیں نا، اس کو آپ اگر چیک کریں تو اس کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ عقلی اور اخلاقی اصولوں پر ہی مبنی ہے جی. اگر آپ یہی رکھیں کہ جی ہم تو صرف وہی چیز ہوں گے جو فزیکلی پروو ہو سکتی ہے، جو یہ تکبر کرنے والے لوگ کر رہے تھے، تو اس کے معنی تو یہ ہوئے جی کہ سارے علوم پھر ختم کر دیے جائیں گے. ان کو اس کے اندر تو چیزیں اسیسمنٹ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہیں، صرف فزیکل چیزوں کو تو نہیں کیا جاتا. اب کو دیکھا آپ نے، نہ مانے جی وہ ہے. تو ان کی اب یہ جو بات تھی نا، مطلب تو
تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ان کو کہی کہ انہوں نے یہ بات کی تھی. ہاں یہ جو بات کر رہے تھے، تب اس کا تم نے تفسیر کیا نا، تو اس تفسیر میں ہم نے ان کی اس کی جو پوائنٹ تھا اس کا جواب دیا. تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیا جی انہوں نے کہا جی. تو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم کہتے تھے کہ بھئی میں نے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتایا نا کہ بھی قیامت تو آئے گی، وہی تو پکا کنفرم میرا وعدہ ہے اور کوئی شبہ ہی نہیں، قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، لوٹ کر تم نے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. ہاں کچھ شک سا ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جس طرح کا یقین ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہمیں کر کے دکھائی نہیں گئی. لیکن بعض جگہ پہ انہوں نے یہاں تک بھی بولا ہوا تھا کہ اگر دکھا بھی جائے تو تب بھی نہیں مانیں گے، ہم تو ضد میں اڑے ہوئے ہیں، پر وہ ابھی ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک اب یہ بات کلیئر کر دی، اس کی تفصیل بھی کر دی. اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. اب جی بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدا لہم سیئات ما عملوا وحاق بہم. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ٹائم ہوگا نا جب یہ بات چیت ہوگی اور وہ پھر کہیں اللہ کہیں گے تم نے اس وقت یہ والی باتیں کرتے تھے نا کہ ہمیں تو سامنے نہیں آئی، تو یہ نہیں ہوا، تو دیکھیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت اب آگے کیا ہوگا جی. ترجمہ: اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی. تو ان کا وہ قیامت کے دن جو ان کے کرتوت ہیں نا، وہ سارے ریکارڈ جب ان کو پیش کر دیے جائیں گے، سارے دفتر، ساری ان کی جناب وہ ہارڈ ڈرائیواں ساری ان کو سامنے کھول دی جائیں گی. تو ایک ایک چیز کی جو رجسٹرڈ وہاں پہ کی لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھوائی تھی فرشتوں سے، وہ ساری ان کو دکھا دی جائے گی. اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا، آپ کی پورا جسم گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں، برے اعمال کی جو حقیقت ہے، ان پر کھل جائیں گی. اور کیا ہوگا جی؟ اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی. کہ یہ قیامت کا مذاق کرتے تھے نا، اچھا پھر قیامت آئے گی جی، تو پھر ہم قبروں سے اٹھ کے اوپر چلے جائیں گے جی، ساری ہڈیاں ہماری پھر وہ دوبارہ سیٹ ہو جائیں گی جی، دوبارہ ہم ہڈیاں جڑ جائیں گی، پھر ہمارا گوشت پوشت چڑھ دے گا، پھر ہم زندہ ہو جائیں گے، پھر جا کے حساب دیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، وہاں پہ دوزخ ہوگی، جنت ہوگی. تو یہ مذاق کرتے ہوتے تھے. تو اللہ فرمایا اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی جی. مطلب وہی قیامت ان کو پکڑ لے گی اس دن نا، وہی دوزخ میں جانے والی، وہ اس کے معاملات جو قیامت کے ٹوٹل جو کچھ جو ہے اس کا سارا جو چیز ہے وہ ان کو وہاں پہ اپنے گھیرے میں لیے ہوگی نا. وہاں پہ جب یہ کھڑے باتیں کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ والی بات کر رہے ہوں گے، تو وہ پھر اس وقت وہ گھیرے میں ہی ہوں گے نا جی. تو مطلب وہاں پہ اس دن وہ پکڑے ہوں گے جی، جس چیز کا یہ مذاق کرتے ہوتے تھے. اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور اس دن وہ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے نگرانی میں ساری. وہاں سے بھاگنے کا چکر تو کوئی نہیں، محشر کے میدان سے کہاں بھاگنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوگا جی؟ ان سے کہا جائے گا، اب انہی لوگوں سے، یہ برے اعمال کرنے والے اور قیامت کو نہ ماننے والے، یعنی منکرین مشرکین سے، ان سے کہا، سرکش لوگوں سے، ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے. بلا مطلب یاد رکھنا اور بلانا، وہ والا بلا، بھلا نہیں، بھلا کرنا نہیں، بھلا دیں گے. اسی لیے کہا کہ ہم تم کو اب جس طرح تم نے ہمیں نہیں یاد رکھا، قیامت کو نہیں یاد رکھا، تو ہم بھی تم کو نہیں یاد کرتے. تو ان سے کہا جائے گا آج ہم تم کو بھلا دیں گے. اس کو یعنی نظر انداز کر دیں گے، مطلب تمہارے کو ہمیں بادر ہی نہیں ہے، تمہارے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہم تمہاری کرتے. یعنی تمہارا جتنا مرضی ادھر شور ڈالو، چیخو چلاؤ، کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا. متاثر تو تب ہوگا نا کوئی سنے گا. تو تم کو یہاں پہ آج کمپلیٹلی اگنور کر دیا جائے گا، کمپلیٹلی نظر انداز کر دیا جائے گا کہ تمہاری کوئی سنے گا ہی نہیں. مطلب تمہاری آواز ہی نہیں آنی، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ تم کیا لگے ہو. تو ان سے کہا جائے گا جس طرح انہوں نے بلایا تھا نا اللہ کو، تو آج ان کو بلا دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا آج ہم تم کو بلا دیں گے جس طرح، اور یہ اسی طرح ہے کس طرح، جس طرح تم نے، منکرین نے، مشرکین نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا. تم نے بھی اس کو بلا کے رکھا ہوتا نا کہ یہ تو ہونا ہی نہیں، آنا ہی نہیں ہے. تو تم نے بھی اس دن کو، ملاقات کو مانتے ہی نہیں تھے، تو تم اس کو نہیں مانتے تھے. تو آج تم یہاں پہ آ گئے، تو آج ہم نے تم کو نظر انداز کر کے ہم تمہاری کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں. بس جتنی باتیں یہ کرنی ہیں بس یہی کر رہی ہیں، اور کیا. اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد ہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جس طرح ان لوگوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو یعنی قیامت کے دن کو بلایا ہوا تھا، حساب کتاب دینے کو بلایا ہوا تھا. تو اب کیا ہوگا جی؟ یہ بات ان کو کیا ہے کہ فرمایا جائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہارے لیے رہائش کا پورا بندوبست ہے ادھر جی.
یہ برے لوگوں کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے، کفر و شرک کرنے والوں کے لیے پراپر وہاں پہ ارینجمنٹس ہوں گی. سمجھ گئے نا کس سارکاسٹک انداز میں بتا رہا ہوں. تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ بات جب ادھر اس طرح آتی ہے تو اس سے ثابت ہوتی ہے ایک ہی بات بار بار ادھر لوگ جانا نہیں چاہتے. اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. پتہ نا کیا مطلب اس کا؟ ابھی تک آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. نہیں آئی تو میں بتاتا ہوں. یعنی جن کو تم نے اپنے سفارشی کے طور پہ رکھا ہوا تھا، جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنایا ہوا تھا، چاہے وہ فرشتے تھے، چاہے وہ عیسائیوں کے معاملات میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے کوئی وہ اور بزرگ تھے، پیر تھے، اولیاء تھے، جو بھی تھے. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے تو ضروری نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا جی مجھے بیٹا بناؤ، تو وہ تو انہوں نے بنایا تھا، ان کا قصور نہیں ہے. تو اگر کسی اولیاء اللہ نے، کسی پیر نے، کسی روحانی پیشوا نے اگر یہ نہیں کہا تھا، لوگوں نے بعد میں بنایا، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر کسی نے کہا تھا تو وہ بھی پھنسے گا. نہیں کہا تھا تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں پھنسیں گے اور جس طرح فرشتے اس نے نہیں پھنسیں گے، تو یہ دوسرے لوگ بھی نہیں پھنسیں گے. پھنسیں گے تو وہی جو خود کہتے بھی تھے کہ ہاں ہم بچائیں گے تمہیں. تو یہ ان کی صرف بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہ اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کہ جن کو تم 2 نمبر سفارشی، 2 نمبر غلط لوگ اور 2 نمبر جن کی سفارش کے چکر میں تم بیٹھے تھے کہ اندر کوئی اپروچ کر کے مل ملا کے فرشتوں سے یا نعوذ باللہ اللہ سے کوئی کام اندر سے نکلوا لیں گے اور تم کو جہنم کے بجائے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اللہ اپنے عدل و انصاف والے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. تو یہ تو وہی کام ہو رہا ہے نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ جو منکرین یہ سوچتے ہیں کہ بھی قیامت نہیں آنی، اور ان کا یہ تو میرے بارے میں بڑا برا تم باتیں کرتے ہوئے، یہ تو میری ریپوٹیشن پہ نظر انداز ہوتی ہیں کہ میں رب کائنات اور میں نے دنیا بنائی حکمت کے ساتھ، تو اس کے اندر یہ حکمت رکھی نہیں میں نے بھی کہ میں حساب کتاب بھی کروں گا اس کا. یہ تو تم میرے بارے میں بہت بری باتیں کر رہے ہو. تو یہ وہی والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپروچ کرنے سے، ملنے ملانے سے، خاص بندوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں سے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اپروچیں لڑا کے بندے اپنے نکلوا لیں گے. یہ تو دنیا میں یہی کام ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے بندے نکلوا لیتے ہیں بڑے لوگ، تو وہاں بھی نکلوا لیں گے لوگ وہاں پہ. اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا ان چکروں میں نہ رہنا، بتا رہا ہوں میں آپ کو جی. تو جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو 2 نمبر لوگوں سے، ان کا کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے. 2 نمبر میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض لوگوں نے خود نہیں کہا، لوگوں نے ان کے بارے میں بنا دیا. تو وہ جو بندے تھے وہ تو بالکل A1 سپر اچھے بندے، عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے وہی بندے ہیں. بتایا تھا نا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، تو بندے اس سینس میں انہیں کہا جاتا ہے. وہ تو بالکل صحیح ہیں، انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا. یا اور کوئی بزرگ ہیں، کوئی بھی بزرگ ہیں، روحانی پیشوا ہیں، پیر ہیں، اولیاء ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ اللہ کام کرو، اور لوگوں نے خود بعد میں بنا لیا. تو وہ ان کا قصور تو نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ سارے اپنا جس طرح ان کا جو ہے باقی چیزیں اس کے مطابق جائیں گے جدھر جانا انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہوگا، یا جو کوئی ہے ہی نہیں ہے، جنہیں بت ہے، ہاں بت تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. تو یہ ان کی بات ہے، وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا. تو صاف بات ہے قرآن میں. ٹھیک ہے جی، میں بتاؤں، میں اپنے سے کچھ نہیں بات کرتا. کیا فرمایا؟ اور اب تمہارا کوئی مدد کرنے میں، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہاری رہائش گاہ دوزخ ہے، اور اب تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کہ جن کے چکروں میں تم بیٹھے تھے. تو ادھر کوئی بھی اب وہ کام نہیں آئے گا، کوئی بھی تھا وہ، چاہے وہ بات وہ بتایا جی. اب دوبارہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ بات کلیئر ہو جائے کہ چاہے وہ خود اچھے لوگ تھے اور تم نے ان کو بعد میں خراب کر دیا، اور چاہے وہ خود بھی خراب تھے اور تم بھی خراب تھے، بہرحال مدد نہیں ہوگی. مطلب نہ اس دن فرشتے مدد، مطلب وہ اچھے والے بھی نہیں مدد کریں گے تمہاری، جو خود تو خراب نہیں ہے، انہوں نے ایسی کوئی آپ سے وعدہ ہی نہیں کیا، نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں اس کے. اب وہ جو دوسری بات ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ادھر میں نے ادھر نہیں جانا. جو نبی پاک کی شفاعت ہے، جو دوسرے منبات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کس میں بھی کہا تھا کہ جن پہ میں رحم کروں گا، تو وہ ایک قانون اور ایک سسٹم کے تحت ہونا ہے، وہ سب کے اوپر لاگو ہونا ہے، ان چکروں میں نہیں رہنا. اب تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یعنی جتنے بھی تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اب یہ ساری باتیں کیوں ہوئی اس طرح جی؟ ترجمہ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا. کیونکہ یہ سارا معاملہ ہوا ہی اسی کہ تم نے میری آیتیں، یعنی میری نشانیاں یا میری یاد دہانیاں یا میری کتابیں یا میرے رسولوں کی طرف سے جو باتیں آئیں یا میری کتابوں میں جو آیتیں تھیں،
آیتوں کا معنی نشانیاں بھی ہوتا ہے، تو ان سب کا تم نے مذاق بنا لیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کی نشانیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، کہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ ہے تو پھر جب اللہ کو مان لیا تو پھر اگلی باتیں تو ساری آپ کو گارنٹیڈ ماننی پڑیں گی کہ پھر حساب کتاب بھی ہونا ہے، جواب بھی ہونا ہے، پھر دوبارہ بھی اٹھنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، تو پھر کیونکہ اللہ کو جب مان لیا تو پھر باقی چیزیں تو لوازمات تو ماننے پڑیں گے، ورنہ اللہ کو کون سے مانو؟ بات جو اللہ ہے وہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ مطلب وہ یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں تم اس طرح کی پوری باتیں تمہارے ذہن میں آئی ہوئی ہیں کہ بس میں ہوں لیکن کچھ کروں گا کچھ بھی نہیں میں، یہ وہی والی بات ہے کہ جی تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، ٹھیک ہے جی، مطلب اس طرح کر کے مانیں گے تو اس طرح کر کے مانیں گے، 7 بندوں کو ملا کے مانیں گے، 7 بندے سفارچی رکھ کے مانیں گے، اس طرح کوئی کام نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی نے تمہیں ڈول رکھا تھا اور تم دنیا میں بزی تھے جی مال اور دولت بنانے میں، جو آج تمہارے کسی کام نہیں آنے، کچھ بھی نہیں ہونا، ڈال رکھا تھا۔ تو آج پھر کیا ہوگا؟ اب یہاں سے جو اسلوب ہے نا تھوڑا چینج ہو گیا، اب جرنل اسلوب شروع ہو گیا سب کے لیے۔ وہاں پہ تو باتیں ابھی سمجھانے کے لیے مخاطبین کے لیے تھی، لیکن یہ سب پہ سیم رول اپلائی ہوتے ہیں، ان چکروں پہ نہ رہنا جی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا آپ کو وہ جی شان نزول دیکھیں جی، وہ تو ان کو کہا جا رہا ہے، اچھا مطلب آپ کو ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے وقت جو لوگ تھے چاہے وہ منکری کفار تھے یا مشرک تھے، شریک کرنے والے، اچھا صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا جی کہ تم کفر نہ کرو اور شرک نہ کرو، آج کے بندوں کو نہیں منع کیا ہوا کہ کفر اور شرک نہیں کرنا۔ تو شان نزول کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں شان نزول ہے، وہ تو ان سے بات کی جا رہی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے شرک کرنے کی اور کفر کرنے کی؟ وہ شان نزول میں یہی کہتے ہیں نا جی، یہ تو ان کو کہا گئی تھی، وہ ایسا کرتے تھے، تو بھائی اس کا مطلب کوئی ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ والا کام ہے، تو بنیاد تو کام ہے نا کہ یہ کام غلط ہے، وہ کام چاہے اس سے پہلے والی قومیں کرتی تھیں، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، تو اب ان کے بعد جو آئیں گے تو ان کا ذکر نہیں ہے، نبی پاک کے بعد جو اب آئیں گے، پہلی جو قومیں آئی تھیں ایک قوم آئی، پھر اس کے بعد دوسری قوم آئی، تو سب کو سیم ہی بات بتائی جا رہی تھی نا، تو بعد والے آنے والوں پر بھی وہی رول لگ رہا تھا نا، تو ابھی بھی جو حضور کے بعد بھی لوگ آئیں گے ان پہ بھی یہی رول لگے گا۔ تو یہ کہنا جی کہ شان نزول ہے، یہ تو ان کو کہا جا رہا ہے جی جو کفار تھے یا مشرک تھے، تو ہم تو مسلمان ہیں، وہ بھائی یہ کرتوت ہیں، جو بھی کرے گا جس نے بھی کرے گا کہاں، تو مطلب برے کام جو کفار کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، تو برے کام جو ہم کریں گے ان کی سزا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی ہم توبہ کر لیں گے، تو توبہ ہے تو توبہ قبول اللہ کی مرضی سے ہوگی نا جی۔ آپ خود کہتے ہیں تھوڑی بہت سزائیں بھی ہوں گی لوگوں کو، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالیں گے، ادھر کریں گے، ادھر بھی ہو سکتا ہے کافی عرصہ آپ کدھر رہیں گے، پھر آپ کو اس کا کتاب کلیئر ہو، تو ان چکروں میں نہ رہنا جی۔ اور دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب یہاں سے اسلوب میں نے بتایا نا اوپن ہو گیا، تو میں نے کہا یہ نہ ہوگا آپ کہیں جی کہ وہ پہلی ان کی باتیں تھیں، ہمیں کیا جی ان سے، سب پہ سیم رول لگیں گے۔ اب تو آج پھر کیا معاملات ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی کیونکہ تم اس طرح کے لوگ تھے، میری آیتوں کا مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی میں تم کھو گئے تھے اور دھوکے میں تم رہے، لہٰذا ترجمہ آپ چل رہا ہے، لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ پوائنٹ سمجھیے نا، اس کے اندر بڑی گہری بات ہے۔ کچھ لوگ ان چکروں میں بھی ہیں کہ جو اس دن اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحم کر دیں گے، رحم ہوگا تو سیم قانون کے تحت ہوگا، سب پہ رول سیم لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں وہ بات ٹھیک ہے کہ بھی جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کیے ان کے اوپر ظاہری بات ہے بھی اس کے مطابق عمل ہوگا، ان کے گناہوں کی معافی وہ ڈفرینٹ کیٹیگری میں، لیکن ان میں سب کی ان کے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے نا، تو اللہ کا میں غفور الرحیم میں معاف کر دوں گا نا، ٹھیک ہے وہ کریں گے، تو وہ سب جو ہوں گے اس کیٹیگری کے ان کی اس طرح ہوگی۔ یہ دوسروں والے معاملے میں نہیں آتے، اگر آپ دوسری کیٹیگری میں ہوئے تو پھر ان کی یہ والی بات ہے، یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی اس میں صرف وہ معافی ہونی ہے۔ تو پہلے اگر آپ شرک کی وجہ سے یا کفر کی وجہ سے یا اس طرح کے معاملات کی وجہ سے آپ اس گروہ میں چلے گئے شرک اور کفر والے میں، تو اس میں نہیں ہونی معافی۔ وہ تو آپ جو بالکل شرک اور کفر نہیں کیا اور ایز اے مسلمان ہی مرے، مطلب مومن تھے، مسلمان تھے اور نیک عمل کرتے تھے، اس کے دوران آپ سے غلطیاں ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے توبہ بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف بھی کر دی، جو کوئی رہ بھی گئی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور بھی معاف کر دیں گے، تو وہ سارے اس قانون کے تحت آ جائیں گے۔ اس میں یہ قانون ایک ہی قانون ہے کہ اس کے اندر نہیں کسی کو معاف کیا جائے گا، ان کی غلطیاں تو نہیں، مطلب ان کا تو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا نا، جانا ہے انہوں نے جہنم میں ہے، تو چلو ان کو جو بڑی غلطیاں نہیں معاف کیا ان کو جہنم میں بھیج دیا، تو چھوٹی غلطیاں اگر معاف بھی کر دیں تو اس کی وجہ سے جو جنت میں تو نہیں آ رہی نا، ان کا تو ڈسیزن ادھر ہی رہے گا، سمجھ گئے بات جی؟ وہ تو رہیں گے تو ادھر کی، تو معاف بھی کر دیں تو کیا فرق پڑا، ان کو جہنم میں جلیں گے۔ تو اس کو چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں طرف سے کامن سینس کو لگایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جی اس دن یہ جو لوگ ہوں گے
جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، قیامت پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور دوسروں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے تھے بھروسہ کہ وہ ان کو بچائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کوئی بھی بیٹھا آج کے دور میں بھی اس پہ بھی یہی ڈھونڈ لگے گا، اس مطلب یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے نا کہ حضور کے وقت اگر کوئی شرک کر رہا تھا تو اس کو رول سخت لگے گا، اور آج کوئی شرک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں اس کو میں نرم رول لگاؤں گا، کیوں بھائی؟ ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، عدل و انصاف سے کوئی بات نہیں بنتی نا، تو سیم رول ابھی بھی لگے گا تو کرے گا تو۔ بہرحال جی، تو اللہ نہ جو اب یہ شرک اور کفر والے ہوں گے جی، ان کی بات ہو رہی ہے جی، جنہوں نے نہ کوئی اچھا کام کیا اور نہ کوئی شرک اور کفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے راضی اور رب کو راضی کر لیں، کہ اس دن یہ جو ہے نا کہ توبہ استغفار والا معاملہ ان کے لیے نہیں ہے ابھی۔ تو ان کا سب کا ایک ہی رول ہے کہ یہ توبہ استغفار اس دن نہیں کر سکتے، قیامت کی پردہ اٹھ دینے کے بعد تو توبہ استغفار چلتی نہیں ہے۔ وہ جو مسلمانوں کے معاف کیے جائیں گے وہ تو آلریڈی توبہ استغفار کر کے گئے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور کی مانگ کے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں جی، اب ترجمہ جی اس کے بعد اب یہ ان کی بات ختم ہوگی، اب جنرل بات شروع ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کے پروردگار اور زمین کے پروردگار، تمام عالم کے پروردگار کے لیے۔ اب یہ باتیں بڑی کھول دی اللہ تعالیٰ نے، تفصیل کر دی، لب لباب بیان کر دیا ساری بات کا۔ تو شکر صرف اللہ کے لیے جی، اور کوئی ہے ہی نہیں ہے جس کے لیے آپ نے کرنا جی۔ کون ہے وہ جی؟ آسمانوں کا پروردگار ہے، زمین کا پروردگار ہے، تمام عالم کے پروردگار کے لیے، یعنی کل کائنات سے مراد یہ نہیں کہ 2 کائناتیں 3 کائنات، ایک کائنات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، تو کائنات تو ایک ہی ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے آگے کوئی دوسری کائنات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب مطلب اس کو جو ٹوٹل اللہ کی جو جسے کہتے ہیں نا خدائی ہے، تو بس وہی ہے نا، تو ٹوٹل خدائی جو ہے وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ اس کی لمٹ نہیں ہے کوئی، تو وہ کائنات بھی ان لمیٹیڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی بھی ان لمیٹیڈ ہے۔ تو عالم کے پروردگار کے لیے جی، یعنی کائنات کے پروردگار، یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ کر دی کہ شکر تو صرف اسی کے لیے کیا جائے گا، یعنی جو ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اور آگے فرمایا زمین اور آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے، کہ صرف وہ اکیلا بڑا ہے جی، اور کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ اللہ وہ اکبر، اور وہ زبردست ہے، انتہائی طاقت والا جی، اور بڑی حکمت والا ہے، اور اس کی حکمت کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے جی۔ تو وہ حکمت کے تحت یہ ساری باتیں وہ بھی آ گئیں کہ سارے معاملات حکمت کے تحت ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس میں کوئی کسی سے زیادتی نہیں کی جا رہی جی۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا خطاب تھا وہ میں نے کہا نا جرنل کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بول بھی نہیں رہے ہیں کہ آج یہ نہ دوزخ سے آج یہ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ یہ منکرین دوزخ سے نکال، اللہ نے اب ان کو ڈائریکٹ خطاب کرنا بھی چھوڑ دیا کہ آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں، مطلب وہ ان کو ڈائریکٹ مخاطب بھی نہیں رہے وہ اب جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب آخری بات جو تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لب بباب سارا کہ ہر چیز کا پروردگار اللہ ہے اور وہ آخر بڑی حکمت والا ہے، تو اس سے کیا جی کہ سورہ کے شروع سے لے کے اب تک جو ٹوٹل بات جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے نا جی، اس کا خلاصہ نا اللہ تعالیٰ نے کیسے جناب خوبصورت طریقے سے نا یہ کچھ لفظوں میں آخر میں باندھ دیا، پراپر خلاصہ کر دیا، ایسا خلاصہ کر دیا کہ اس سے آگے آپ سوچ نہیں سکتے جناب، ٹھیک ہے جی۔ کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کے پروردگار اور زمین کے پروردگار، تمام عالم کے پروردگار کے لیے، زمین اور آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے، وہ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ اب لب لباب دے دیا کہ باقی سب فریب ہے، سب جھوٹ ہے، کسی چکر میں نہ رہو، یہ صرف ٹوٹل بات یہی ہے کہ رب اور رب، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کے اوپر ہم اپنا آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں جی، تو اگلی قسط میں سورۃ الاحقاف شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اب اگلی صورت تک کے لیے اللہ حافظ۔